بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها لبعض والله سميع عليم. صلوات. التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس مرحومین، خاص طور پر یہ مجلس اعزا چہلم کی نسبت بھی ہے. اس میں سید ابوالبقاء زیدی ابن سید ریاض الدین حیدر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اللہ اپنے اس کلام میں نظام ہدایت کے وابستگان کا ذکر کر رہا ہے. اللہ ہادی مطلق ہے. اس ہادی مطلق نے جو اپنے اس نظام میں اپنے سفیروں کا انتخاب کیا ہے، اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا ہے، ان کا وہ نام بھی لے رہا ہے اور قبیلہ بھی بتا رہا ہے. صلوات پڑھنا محمد جناب صغیر عابد رضوی صاحب کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھنا.
ارشاد حضرت ہدیت ہو رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، ونوحًا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور پورے قبیلہ ابراہیمی کو۔ ایک انجمن کا ذکر کر رہا ہے اللہ، یعنی یہ کتنا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے ایک باپ کے لیے کہ اس کی پوری نسل میں امامت ہو۔ بہت بڑا عنوان ہے۔ وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ اچھا، یہیں ایک جملہ، یہیں کا ہے وہ جملہ جو کہہ دوں کہ جب سب نبیوں کی اولادیں قابل اعتبار نہیں ہیں تو آپ اور میں کیسے قابل اعتبار ہوں گے؟ جی حضرت آدم کی اولاد میں اللہ نے انتخاب نہیں کیا، اللہ نے حضرت نوح کی اولاد کا انتخاب نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ باپ بھی منتخب ہو اور اولاد بھی منتخب ہو۔ اچھا، یہ انتخاب کر کے یہ بھی اللہ نے طے کر دیا کہ فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو بعد از آزمائش دی جاتی ہیں، اور کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو آزمائش سے پہلے دی جاتی ہیں، یعنی پہلے امتحان اور پھر منصب، اور کچھ وہ ہیں جنہیں پہلے منصب دیا جاتا ہے پھر امتحان لیا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات روشن ہے کہ اللہ کسی کو آزمائے بغیر کوئی مقام نہیں دیتا۔ یہ بات تکراری نہ ہو کہ اللہ کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے اور نہ ہی اللہ کا کسی سے پڑوس ہے۔ پڑوس کی بنیاد پر بھی استثناء ہوتا ہے، پڑوسی ہے بھائی کیسا ہی ہو جی، اور رشتہ داری کی بنیاد پر بھی استثناء ہوتا ہے، کوئی بھی ہو کیسا ہی ہو رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے، اور خاص طور پہ جو رشتہ دار تعلقات کو توڑتے ہوں انہیں جوڑنے کا حکم تو علی کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سلمن قطعک، جو رشتہ دار تعلقات کو توڑے تم ان سے جوڑو۔ یہ رشتہ داری ہے بھائی، جیسا تیسا ادلا بدلا نہیں ہو گیا، وہ شاید سب کے ساتھ ہو ادلا بدلا کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں تو ہم ان کے ساتھ اچھا کریں۔ رشتہ داروں میں یہ نہیں ہے مسئلہ۔ رشتہ دار اگر برا بھی کریں تو حکم علی یہ ہے کہ اچھا کرو۔ یہ دروازہ کوئی اور دروازہ ہے۔ کہاں کیا تعلیم ملتی ہے؟ علی والوں کو تعلیم ملتی ہے کہ رشتہ دار تعلقات توڑے اور تم تعلقات کو جوڑے رکھو۔ لہذا رشتہ داری کی بنیاد پر بھی استثناء اور خصوصی احکامات اور خاص پیغامات ہیں، اور پڑوس کی بنیاد پر بھی تو اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے اور نہ ہی اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے، تو وہ دو طرح کی عطاؤں سے نوازتا ہے۔ ایک عطائے جزائی ہے، توجہ ہے، اور ایک عطائے فضلی ہے، تفضیلی ہے، اور فضل الہی ہے، یعنی کوئی امتحان نہیں لیا مگر عظمت دے دی۔ اب بغیر امتحان لیے جو عظمت دی ہے، تو اب جسے عظمت دی ہے وہ ساری زندگی ثابت کرے گا کہ میں منتخب الہی ہوں، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی کارکردگی کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے۔ صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ۔ منصب اس نے پہلے لیا ہے، اور منصب کا صحیح انتخاب، اللہ کا صحیح انتخاب وہ بعد میں ثابت کرے گا۔ ساری زندگی وہ ثابت کرتا رہے گا کہ اللہ نے جو مجھے منتخب کیا اس کی یہ دلیل، اس کی یہ دلیل، اس کی یہ دلیل۔ اور کچھ ہیں کہ جنہیں اللہ جو ہے وہ پہلے امتحان لیتا ہے اور پھر ان کو عظمت دیتا ہے، ان کو مقام دیتا ہے۔ بہت روشن سی مثال ہے سورہ مبارکہ احزاب کے اندر، اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ نبی کی زوجاؤں سے اللہ بات کر رہا ہے،
اور اہل بیت سے بات کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت کا ارادہ ہے کہ ہر رجس تم سے دور رکھے. تو دونوں کو عظمت عطا کی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ایک کی عظمت جزائی ہے، یعنی پہلے یہ شرائط پورے کرو تو تمہیں یہ مقام ملے گا، اور انہیں پہلے عظمت دے دی ہے، اب ساری زندگی تم ثابت کرتے رہو. لہٰذا اہل بیت کو عظمت پہلے دی ہے، ثبوت بعد میں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اس آیہ کریمہ میں بھی جو میں آپ کے سامنے آج دوسری منزل پر بھی تلاوت کر رہا ہوں، اس آیت میں بھی اللہ کچھ یوں ہی کچھ ہستیوں کو عظمت کا عنوان دے کر ان کو عظمت کے ساتھ نواز کر اور یاد کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کر رہا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا، ونوحً، نوح کو چن لیا. ان کی اولادوں کے چننے کی بات نہیں ہے، لیکن جیسے آیت آگے بڑھی فرمایا وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو منتخب کیا. پوری آل میں بڑی گنجائش ہے. آل ابراہیم و آل عمران، اور آل ابو طالب کو منتخب کیا. کل کی مجلس میں اشارتاً یہ بات ہو چکی ہے کہ آل عمران سے مراد آل ابو طالب. اللہ نے حضرت ابو طالب کی نسل کو منتخب قرار دیا ہے. عزیزان گرامی، اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہوں گا. وہاں ابراہیم نے تو جب یہ کہا اللہ نے کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، تو فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت ہے. تو اللہ نے جواب دیا لا ینال عہدی الظالمین، تمہاری نسل میں جو ظالم ہوں گے انہیں امام نہیں بنائیں گے، اور جو تمہاری نسل میں معصوم ہوں گے انہیں امام بنائیں گے. مگر آل ابو طالب میں اللہ نے یہ فرق بھی نہیں رکھا. ایک بچہ کوئی ابو طالب کا دکھاؤ جو دین سے خیانت کرنے والا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی آل ابو طالب میں مطلق بات ہو رہی ہے. جی آ جاتی قرآن کی آیت جیسے آل ابراہیم کے لیے آئی ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت میں امامت. فرمایا لا ینال عہدی الظالمین. اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلس سننے کے لیے آنے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں لا ینال عہدی الظالمین. میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا. وہ تو بہت چاہیں گے آنا، وہ تو بہت ڈھونڈیں گے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، مگر یہ ہی ان کے قریب نہیں آئے گا. اچھا یہ لب و لہجہ تو آپ اس سے آشنا ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، رجس آپ سے دور ہے، رجس آپ سے دور ہے. جی جہاں اہل بیت ہوں گے رجس خود بھاگے گا. جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں سے رجس بھاگے گا. اگر آپ خفا نہ ہو تو جملہ کہہ رہا ہوں، جہاں اہل بیت ہوں گے رجس وہاں سے بھاگے گا جہاں ذکر اہل بیت ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. باب فضائل ہے، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. لا ینال عہدی الظالمین، ظالموں تک ہمارا یہ عہدہ نہیں پہنچے گا، ظالموں تک اللہ کا یہ عہدہ نہیں پہنچے گا. جو نسل ابراہیمی میں معصوم ہوں گے وہ امام بنیں گے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا رد نہیں ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے حضرت ابراہیم کی دعا. دقت ہے آپ رات کی. تو یہاں ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ آل ابراہیم کو اللہ نے منتخب کر دیا، وہ آل عمران اور حضرت ابو طالب کی نسل کو اللہ منتخب قرار دے رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ بات اس عزاخانے میں سال گزشتہ ایک جملے کی صورت میں ہو چکی ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت ابو طالب کے 58 بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، نواسیاں
58. یعنی ہم کہتے ہیں شہدائے بنی ہاشم، شہدائے بنی ہاشم نہیں، شہدائے بنی ابو طالب. اس لیے کہ شہدائے بنی ہاشم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد، اور حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے، جی پھر حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں ایک ابو طالب، وہ تو حضرت ابو طالب کے دادا ہیں ہاشم. تو اگر ہم کہیں گے بنی ہاشم کے شہداء تو پھر بہت بڑا ہم نے میدان رکھ دیا. وہاں حضرت ہاشم کی اولاد قربان نہیں ہوئی، صرف حضرت ہاشم کے پوتے ابو طالب کی اولاد. وہ اور بات ہے کہ یہ پورا قبیلہ بنی ہاشم کہلاتا ہے، تو محاورتاً کہہ دیا جائے کہ بنی ہاشم شہید ہوئے تو محاورتاً تو ٹھیک ہے، مگر نسل حضرت ابو طالب قربان ہوئی ہے کربلا کے میدان میں. جس ابو طالب نے جس ابو طالب نے اپنا سارا گھر نہیں پوری نسل قربان کر دیا. اور آپ کو جملہ کہتا ہوا گزروں کہ حضرت ابو طالب، اللہ اکبر، جس انداز سے نبی مکرم کی حمایت کر رہے ہیں نا، آج کچھ دیر سیرت ابو طالب پر میں غور کرنے کا، جس انداز سے حضرت وہ انداز حضرت ابو طالب کا تاریخ بشریت میں منفرد انداز ہے، تاریخ بشریت میں منفرد انداز ہے. ہم تو اپنے چھوٹے بھتیجے، بھانجے، بھائی اس سے بھی ذرا روٹھے روٹھے سے رہتے ہیں. اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں. یہ جگر حضرت ابو طالب کا ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں سرکار کچھ کہنا چاہتے تھے اور ابو لہب روک دیتا تھا، تو پھر ایسا مرحلہ بھی آیا کہ حضرت ابو طالب نے ایک ہاتھ سے تو ابو لہب کو پٹکا اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا قم یا سیدی و مولائی. بڑے جگر کی بات ہے، اپنے بھتیجے کو سید اور مولا کہہ کے پکارے. جس ابو طالب کا پورا مکہ مولا بولتا تھا، وہ ابو طالب بھتیجے کو کہہ رہے ہیں قم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جاؤ میرے سید، کھڑے ہو جاؤ میرے مولا. وَقُلْ مَا شِئْتَ، اور جو چاہتے ہو بولو، ابو طالب زندہ ہے. اللہ اکبر. آمادہ ہیں بات آگے بڑھے؟ دیکھیے اعلان نبوت ہو یا اعلان ولایت علی ہو، دونوں موقع پہ فساد ہوا ہے. اعلان نبوت ہو یا اعلان ولایت علی ہو، دونوں موقعوں پر فساد ہوا ہے. تو پہلے تو مولائیوں سے، سنی شیعوں سے ایک جملہ کہہ دوں، وہ ختم نبوت کی محفل ہو یا ولایت علی کا جلسہ، اگر فساد بھی ہو تو قبول کرو، اس لیے کہ یہ ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کے لیے تیاری رکھو. جب کبھی آپ نبی مکرم کے ختم نبوت کی بات کریں گے تو آج منکرین ختم نبوت آپ کو پریشان کریں گے. جب کبھی آپ ولایت علی کی بات کریں گے، منکرین ولایت علی آپ کو پریشان کریں گے. مگر جب آپ کو اور مجھے پہلے سے پتا ہے کہ ہمیں ان مرحلوں میں پریشانیوں کا سامنا ہوگا، تو کسی نے زبردستی لا کے مجلس میں بٹھایا ہے، کسی نے ہمیں مجبور کیا ہے. ہم اپنے دل سے آئے ہیں، اپنے شوق سے آئے ہیں. اور پریشانیاں مول لینا تو اس دروازے والوں کا پرانا خاصہ ہے. مشکلات کو مول لینا یہ ہماری پرانی آباء و اجداد کی عادت ہے. یہ چلا آ رہا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں. ختم نبوت، اعلان نبوت ہو رہا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں، تو آپ نے دیکھا کیا فساد ہوا. جی ہم تو ایک نشست اگر جھگڑے سے خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی اب نہیں کر رہے. دوسرے دن بھی وہی ہوا، تیسرے دن بھی وہی ہوا جو پہلے دن ہوا. لیکن سرکار دو جہاں اپنے ہدف کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ رستے کے پتھر ہیں، یہ بیریئر ہیں، یہ اسپیڈ بریکر ہیں، یہ تمہیں روکیں گے، مگر خبردار تم رکو نہیں. اپنی نگاہ کو اپنے مقصد کے اوپر رکھو.
لہٰذا بالآخر حضرت نبی مکرم نے سرکار نے دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان فرمایا جی، اور اعلان ولایت علی کے موقع پر بھی غدیر میں یہی ہوا. کہا یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ سرکار نے فرمایا میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا. کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو اور وہ مجھے مار ڈالے. قرآن کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. نبی مکرم نے بھی عذاب کے لیے بد دعا نہیں کی. جو رحمت للعالمین ہو وہ بد دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ ولایت علی کے دشمن کے لیے بد دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے. عذاب آئے گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سے بھائی اور محترم سننے والوں کی توجہات ہیں، مگر ایک جملہ اور آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا. دعوت ذوالعشیرہ میں بھی فساد ہوا اور اعلان ولایت علی کے موقع پر بھی جھگڑا ہوا جی، لیکن صرف ایک جھگڑے اور ایک اختلاف اور ایک فساد کے موقع پر اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب آپ اعلان ولایت علی کیجئے، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا جی، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ نہیں کہہ رہا ایمان ابو طالب ڈھونڈنے والوں کو جملہ کہہ رہا ہوں، ابو طالب علیہ السلام کا کلمہ ڈھونڈنے والوں کو جملہ کہہ رہا ہوں. میدان غدیر میں تو اللہ نے کہا کہ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. آپ پہنچائیں علی کی ولایت، آپ وہی کیجئے جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے. آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو ساری محنتیں ایک طرف اور یہ اعلان ایک طرف. لہٰذا آپ پہنچائیے، اللہ مدد کرے گا آپ کی. اور یہاں دعوت ذوالعشیرہ میں فساد ہو رہا ہے مگر اللہ نہیں کہہ رہا عظمت ابو طالب کا ہدیہ لے لیجئے. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہاں بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک حجت موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. حضرت ابو طالب کی نسل کو اللہ منتخب کر رہا ہے. دیکھیے کچھ ہستیاں ہوتی ہیں جو سماج ساز ہوتی ہیں، جو معاشرہ ساز ہوتی ہیں، جو تہذیب ساز ہوتی ہیں، جن کے اقدامات اور فیصلے ثقافت بناتے ہیں، جن کے دیے ہوئے نظریے قوموں کو تعمیر کرتے ہیں، جو ثقافتوں اور تہذیبوں کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں، جو مختلف تہذیبوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. ان تاریخ ساز، اچھا کچھ تاریخ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ان کے فیصلوں سے تاریخ اپنا رخ موڑتی ہے، اور جب تاریخ اپنا رخ موڑ لیتی ہے تو نئی تعمیر شروع ہوتی ہے، اور جب نئی تعمیر شروع ہوتی ہے تو اب تاریخ ان کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے. کبھی میرے بچوں اور جوانوں نے غور کیا کہ ہم تاریخ کو ہجری کیوں بولتے ہیں؟ جی یہ چاند کی تاریخ ہے، کون سا سن ہے؟ 1443 ہجری.
ہجری قمری 1443 1443 سے پہلے سال نہیں تھے کیا؟ 1443 سے پہلے سال نہیں تھے کیا؟ یہ گنتی 1400 سے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ گنتی ہجرت سے کیوں شروع ہو رہی ہے؟ سرکار نے ہجرت کی ہے، تاریخ بنانا شروع کر دی۔ صلوات پڑھیں عظمت مصطفیٰ پر۔ سرکار نے مکہ کیا چھوڑا ہے اور مدینے کیا تشریف لے گئے ہیں کہ حضرت نے ایک سفر کے ذریعے پوری انسانیت کا رخ موڑ دیا۔ اب اگر تاریخیں لکھی جائیں گی تو ان کی سفر سے لکھی جائیں گی۔ ہجری تاریخ، سرکار کی ہجرت سے تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ تاریخ تو پہلے سے چل رہی ہے، وہ جب پہلے سے چل رہی ہے وہ گم ہو گئی تاریخ میں، مگر مصطفیٰ کی امامت آج بھی جاری ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہذا آپ نے یہ سن 61 ہجری کون سا بچہ ہے جسے یاد نہیں ہے؟ سن 61 ہجری کون سا سنی شیعہ بچہ ہے جسے یاد نہیں ہے؟ یہ 61 ہجری ہمارے ذہنوں پر حاکم اس لیے ہے کہ یہ حسین کے سانس لینے کا سال تھا۔ یہ تاریخ ساز لوگ ہیں، یہ اپنے اقدامات اور اپنے فیصلوں سے تاریخ بناتے ہیں، تھک تو نہیں رہے۔ اور تاریخ بنانے والے، دقت چاہوں گا سیرت ابو طالب پر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاریخ بنانے والے، تاریخ ساز لوگ، تہذیب ساز لوگ جب تاریخ ساز ہوتے ہیں تو نسل ساز بھی ہوتے ہیں۔ وہ کچھ ایسی روایتیں ڈالیں گے کہ اب ان کی نسل ان روایتوں پر کار فرما رہ کر اپنے آباء و اجداد کی وابستگی کو ثابت کریں گے، ان سے اپنے تعلق کو روشن کریں گے۔ لہٰذا ابو طالب علیہ السلام ان میں سے ایک بڑا نام، تاریخ بشریت کا ایک منفرد اور ایک ممتاز نام، ایک ایسا نام جس نے تاریخ بنائی ہے۔ اور آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت آدم کے ساتھ اگر کوئی محبت کا اظہار کرے تو ہر مسلمان کے لیے قابل تعظیم، حضرت نوح کے ساتھ اگر کوئی محبت کا اظہار کرے تو ہر مسلمان کے لیے قابل تعریف، لیکن سارے نبیوں کے سردار کے ساتھ اگر نہ صرف محبت کا اظہار بلکہ اس کے بغیر نبی مکے میں نہ رہ پائیں، یہاں رحلت ہو وہاں اللہ کہے ہجرت کر جاؤ، ابو طالب رہے نہیں ہیں تمہاری حفاظت کے لیے، لہذا ہے میرے حبیب مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ ہجرت مصطفیٰ جس وجہ سے ہوئی ہے اس کا ایک موٹا سبب حضرت ابو طالب کی رحلت ہے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ اب یہاں بچانے کو ابو طالب نہیں ہے، جاؤ وہاں، جو خدائی کام کرے تم اس کا کلمہ ڈھونڈتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں یہ بحث کہ صاحب ایمان لائے یا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا نہیں، عزیزان گرامی، بات عظمت کی ہوگی، بات حضرت ابو طالب کے فضائل کی ہوگی۔ ابو الایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات۔ پھر لگاؤ۔ ماشاءاللہ، میں نے ایک جملہ کہا کہ جو نسل ساز ہو، جو ثقافت ساز ہو، جو تہذیب ساز ہو، وہ کسی کے کچھ کہنے سے تاریخ میں گم نہیں ہوگا۔ جی بہت سارے لوگ گم ہو گئے، مگر ابو طالب کے خلاف تم ساری میں کیا بولوں، کسی کو برا نہیں لگ جائے، ساری قوم بھی جمع ہو جائے تو ابو طالب تاریخ میں گم ہونے والے نہیں ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام حاکم رہیں گے، ان کی عظمت موجود رہے گی۔ اور
اولاد ساز، تاریخ ساز، نسل ساز، میں جملے کہہ رہا ہوں تو اسے ذرا سا روشن کرنا چاہتا ہوں بچوں پر۔ یہ ذہن میں رہے کہ جس ابو طالب کی نسل کے لیے قرآن نے عظمت کے انداز سے اور اللہ نے تعظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے، اس کی نسل میں ایک روشن ستارہ زین العابدین ہے، روشن فرزند، ایک واضح اولاد، ایک چمکتا ہوا چاند امامت کے افق پر، وہ امام سجاد کا وجود ہے۔ کیسے نسل سازی ہو رہی ہے؟ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں اور جوان بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی آئندہ کے امیدوار ہیں کہ ان کی بھی نسلیں ہوں گی، ان کے بھی بچے ہوں گے، تو جن کے ہونے والے ہیں وہ پہلے سن لیں، اور جو صاحبان اولاد ہیں وہ آج سن لیں کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کے لیے جو روش اور سیرت اپنائی ہے۔ اچھا، یہ بات بھی یہیں روشن ہو جائے کہ تاریخ اور ہے اور سیرت اور ہے، تاریخ اور سیرت اور ہے۔ تاریخ اور سیرت میں میرے بچوں جوانوں فرق یہ ہے کہ تاریخ کا کام ہے ما وقع، جو ہوا اسے بتائے۔ تاریخ کا کام ہے کہ وہ چیزیں بتائے جو ہو چکا، یہ تاریخ کا کام ہے۔ فلاں کتاب تاریخ کی ہے، فلاں کتاب تاریخ کی ہے، تو تاریخ کا کام ہے جو ہو چکا وہ بتائے، اور سیرت کا کام ہے جو ہونا چاہیے وہ بتائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں تو آپ کے سامنے 1 گھنٹے تقریر کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات ایک جملہ بھی سیمینار کا موضوع ہوتا ہے۔ ایک جملے کے اوپر ہی غور کیا جائے وہ سیمینار کا مضمون ہوتا ہے۔ یہ یہاں بیٹھ کر میرے اوپر کوئی وحی نہیں آ رہی ہے۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں گا تو شاید سب سے پہلے آپ ہی مجھے دھتکاریں گے، تو یہاں بیٹھ کے کوئی وحی نہیں آ رہی، اس پہ کام ہوا ہے، یہ سوچ کر بولے جا رہے ہیں جملے، اساتذہ سے، دوستوں سے، صاحبان علم سے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ دیکھیے، ماں باپ اولاد کے بارے میں 3 موضوعات پر حساس اور متوجہ ہوتے ہیں۔ 3 کام ماں باپ کے ہوتے ہیں اولاد کی نسبت۔ ماں باپ اولاد کی نسبت 3 فرائض کا ذمہ دار ہوتے ہیں، 3 فرائض کے حامل ہوتے ہیں، 3 کام انہیں کرنے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو اولاد کے لیے 3 موضوعات میں محنت اور توجہ کرنا ہوتی ہے۔ سب سے پہلا موضوع ماں باپ کے لیے جو اہم ترین ہوتا ہے وہ ہے اولاد کی صحت کا خیال رکھنا۔ ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہوتی تو اس کی صحت کا خیال پہلے سے ہوتا ہے۔ اولاد دنیا میں آ جاتی ہے تو اس کی صحت کے بارے میں سب سے زیادہ پہلی توجہ صحت پر ہوتی ہے، اور جیسے جیسے اس کی صحت پہ توجہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اولاد بڑھتی چلی جاتی ہے، اولاد جوان ہوتی چلی جاتی ہے، اولاد صحت مند اور زیادہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہوتا ہے اپنی اولاد کی صحت کا خیال رکھنا۔ صحت کے باب میں سیرت ابو طالب علیہ السلام بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وقت میرے پاس 20-25 منٹ کا فضائل میں رہ گیا ہے، اور پھر ظاہر ہے 10-15 منٹ مصائب کے بھی ہیں، تو آپ کی توجہات بھرپور ہیں، اس کا شکر گزار ہوں۔ حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد کی صحت کا خیال کیسے رکھا ہے؟ کانا یحبہ حبا شدیدا لا یحبہ ولدہ۔ اپنی اولاد کی صحت کا خیال حضرت ابو طالب نے کیسے رکھا ہے؟ اپنی اولاد کی صحت کا خیال۔ عزیزان گرامی، آئے ہیں دنیا میں مولا علی، یہ نوزاد بچے سے باپ کو جتنا پیار، ماں کو جتنا لگاؤ ہوتا ہے وہ ذرا صاحبان اولاد ہی بتا سکیں گے۔ اور پہلا بچہ تو ہو نہیں رہا تھا، دیکھیں میں محاورتی دنیا میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے پہلی اولاد نہیں تھی ہے، جو حضرت فاطمہ بنت اسد گھر سے چلی جاتی ہیں۔ پہلی اولاد میں خواتین کچھ مضطرب ہوتی ہیں، مدد مانگ رہی ہوتی ہیں، یہ آخری بچہ ہو رہا ہے۔ بہن بھی ام ہانی بڑی ہیں، 3 بھائی بھی بڑے ہیں،
مگر اس کے باوجود آخری فرزند ہو رہے ہیں مولا علی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد گھر سے باہر جا رہی ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ بھائی محاوراتی دنیا میں بات کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میری نیت ظاہر ہے، نیت تو دور کی بات ہے، غلطی سے بھی کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے جی۔ جا رہی ہیں، پہلے بچے کے اوپر پریشان ہوتی ہے ماں، یہ تجربہ 5واں بچہ ہے، اس کے باوجود جا رہی ہیں خانہ کعبہ کے قریب، تو ماننا پڑے گا بلایا جا رہا ہے۔ ورنہ جیسے اور بچے گھر میں دنیا میں آئے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ کعبہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ اور اگر کسی کے حلق سے یہ بات نہ اترے تو ایک جملہ کہہ دوں، جب موسیٰ پر وحی ہو سکتی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تو حیدر پر وحی نہیں ہو سکتی؟ بلایا جا رہا ہے، اے فاطمہ ہمارے گھر کی طرف آ جاؤ، اور گویا آغوش پھیلا رہا ہے کعبہ، کعبہ آغوش پھیلا رہا ہے کہ یہاں آ جاؤ۔ اور پھر جب بلایا ہے تو اب کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تو یہ کعبے کے گرد طواف نہیں کر رہی تھی، جگہ ڈھونڈ رہی تھی، اور جب کہنا شروع کیا نا انی مؤمنۃ بک وبما جاء من رسل وکتب، یا اللہ میں تیری مومنہ ہوں۔ اچھا یہیں ایک جملہ، ہمارے بعض بھائیوں نے، یعنی بعض معتبر بھائیوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ تو نہیں ملتا، مگر فاطمہ بنت اسد کا کلمہ ملتا۔ فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ بھائی جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ تو کوئی نعرہ، کوئی صلوات، کوئی بتائیے نا، آپ بھی ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ تو نہیں ملتا، مگر فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی۔ تو اگر یہاں بھی آ گئے تو اور مسئلہ روشن ہے، کیونکہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ لن یجعل اللہ علی الکافرین، لن یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ نے کافروں کو مومنوں پہ تسلط نہیں دیا، کافر مومن پر حاکم نہیں ہو سکتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ کافر مومن پر حاکم نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، شوہر مردوں پر حاکم ہوتے ہیں، شوہر مردوں پر حاکم ہوتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کافر مومن پر حاکم نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طالب کا کلمہ تو فاطمہ بنت اسد سے ثابت ہو جاتا ہے۔ عظمت فاطمہ بنت اسد عظمت ابو طالب کی ضمانت ہے۔ میں اور پھر ہوا جب آپ نے فرمایا کہ میں یا اللہ تیری مومنہ ہوں، تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ نے دیوار نے مسکرانا شروع کیا، اور مسکراتی دیوار نے جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی۔ جی پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، دیوار گر رہی ہے، عمارت گر رہی ہے، دور ہٹتی بچتی کہ کیا چیز گر جائے گی سر پر۔ یہ اندر جانا بتا رہا ہے کہ انہیں پتا تھا، یہ طے شدہ ہے جو ہو رہا ہے۔ اور اندر چلی گئی بی بی، اور بی بی نے توجہ چاہوں گا، جب اندر گئی ہیں تو آپ صحت دیکھیں کیسے، صحت کا خیال کیسے ہو رہا ہے۔ جی اندر کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، اندر ظاہر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، وہاں کوئی کھانے پینے کی جگہ تو نہیں ہے۔ دیوار پھر جڑ گئی، جسے آپ کہتے ہیں جی وہ زلزلے کے بعد دوبارہ زلزلہ، دوبارہ دیوار جڑ گئی، اور بی بی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ 3 دن تک کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
اور پھر خانہ کعبہ سے جب 3 دن بعد باہر لائے نا، تو پہلا جملہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اس نے نہ 3 دن سے آنکھیں کھولی ہیں، نہ رویا ہے، نہ کچھ کھایا ہے۔ کچھ نہیں کھایا اس لیے کہ کچھ نہیں ہے، نہیں، میں واضح کر رہا ہوں، کچھ نہیں کھایا اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہے، کیونکہ خود بتاتی ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کے جوف میں، وسط میں درمیان میں آ کر بیٹھی تو نور کی عماری اتری، جس میں سے 4 بیویاں نکلیں۔ ایک کے ہاتھ میں لوٹا تھا، جنت کا لوٹا تھا، جنت کا بدنہ تھا، جنت کی کیا بولتے ہیں وہ جسے ہاتھ دھلوایا جاتا تھا، سلپچی تو جس میں ڈالتے ہیں نا پانی، وہ لوٹا بدنہ جی وہ تھا، ایک سلپچی تھی اور جنت کے کپڑے تھے، اور ایک بیوی کے ہاتھ میں جنت کے کھانے تھے۔ ان 4 بیویوں نے میری مدد کی ہے۔ ایک حوا تھی، ایک ہاجرہ تھی، ایک سارہ تھی، ایک مریم تھی۔ ان 4 بیوی فرما رہی ہیں، اور یہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور ان 4 بیویوں نے میری مدد کی اور مجھے جنت کی کھجوروں سے تقویت پہنچائی، مجھے جنت کی کھجوروں سے تقویت پہنچائی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی، مگر مولا علی نے نہیں کھایا کچھ۔ اور جب مولا نبی نے گود میں لیا مولا علی کو، مولا نبی نے جب مولا علی کو گود میں لیا تو فوراً آنکھیں کھول کے پہلا دیدار نبی کا کیا، اور یہ رونے والے نہیں ہیں، مسکرا کے استقبال کیا۔ اور ایک مرتبہ جیسے ہی ان 2 مرحلوں سے گزرے تو سرکار نے پہلی گھٹی لعاب دہن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا نبی نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے دہن میں دے دی، اور مولا علی نے پہلی گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ کر، پہلی غذا نبی مکرم کا لعاب دہن۔ جی پرانے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے تھے، علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی۔ توجہ کر لی۔ اب حضرت ابو طالب اپنے بچے کو لے کے چلے، اب جس کی صحت کا خیال اللہ کر رہا ہو، جس کی پہلی غذا کا انتظام اللہ کر رہا ہو۔ اب یہاں صحت کا آغاز دیکھیے، بچوں کی صحت۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس بدن کو لاغر بھی دیکھو تو الجھنا نہیں۔ یہ جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہے، مگر غذا کیونکہ آسمانی ہے تو باب خیبر اکھاڑتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صحت کا خیال، بچہ حضرت ابو طالب کے گود میں لے کے چلے تو یہاں سے ایک کابل آبار، یہاں سے ایک یہودی عالم، وہاں سے ایک مسیحی عالم۔ ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ مکے کا دستور ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک پتھر پہ لٹا دیا جاتا تھا تاکہ یہ جانا جائے کہ حلال زادہ ہے یا غیر حلال زادہ ہے۔ ممبر کی بھی زبان ہے۔ تو حضرت ابو طالب سے کہا، جب سب کے بچوں کو لٹایا جاتا ہے کہ تو آپ اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب کو کوئی اضطراب نہیں، فوراً اس پتھر پہ حضرت امیر المومنین مولا علی کو لٹا دیا، دور کھڑے ہو گئے۔ اب اژدہا نکل کر آیا۔ طریقہ یہ تھا کہ اگر اژدہا بچے کو، نوزاد کو اذیت پہنچائے، بچہ ڈر جائے اس سے، تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی، اور اگر بچہ بغیر ڈرے نہیں اور کھیل لے اس سے اور وہ پھر واپس چلا جائے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی۔ تو یہ اژدہا آیا اور ایک مرتبہ مولا علی پر اس نے اپنا پھن پھیلایا۔ مولا نے ننھے ننھے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دونوں کلوں کو پکڑ کے چیر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فاطمہ بنت اسد نے کہا، حی درہ،
سانپ پھاڑ دیا گیا، چیر دیا گیا۔ حیا درہ جب آپ کثرت سے بولیں گے تو حیدرہ۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ حیا درہ حیدر، جو گہوارے میں کلہ اجدر کو چیر دے۔ شاعروں نے بڑا نظم کیا ہے کلہ اجدر کو چیرنا۔ اور جب ایسا منظر نظر آیا، اب یہ بچہ جو گھٹی لے کر آیا اس کی صحت دیکھیے۔ اب ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے گود میں اٹھایا، پیشانی کا بوسہ دیا، رخساروں پر پیار کیا۔ اتنا بڑا منظر نظر آیا ہے جی، پیار کرتے ہوئے اپنے بچے کو حیدر حیدر کہتے ہوئے، ماں بھی وہاں حیدر حیدر پکار رہی ہے۔ بھائی آپ مجھے اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو معاف کیجیے گا جی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے حیدر، اور حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے ظہیر۔ ظہیر، حضرت ابو طالب نے مولا علی کا نام رکھا ظہیر، اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے مولا کا نام رکھا حیدر۔ حیدر جی، دونوں کا فرق اور میل دیکھیے کیا ہے۔ حیدر اسے کہتے ہیں جو سامنے آنے والے دشمن کو چیر پھاڑ دے، اور ظہیر اسے کہتے ہیں ظہیر اسے کہتے ہیں جو دشمن پہ چڑھ کر بیٹھ جائے۔ مولا جب میدان میں اترتے تھے، تھک نہیں رہے میری باتوں سے آپ، مولا جب میدان میں اترتے تھے نا تو اپنا تعارف کرواتے کہتے تھے، تعارف کرواتے ہوئے کہتے تھے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ انا الذی سمنی ابی ظہیرہ، اور میں وہ ہوں جس کے باپ نے اس کا نام ظہیر رکھا۔ جو پٹخ کر چڑھ بیٹھے وہ ظہیر ہے، جو چیر ڈالے وہ حیدر ہے۔ اب حضرت ابو طالب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ابھی جلدی۔ حضرت ابو طالب ایک مرتبہ بچے کو گود میں لے کے چلے، وہی سارے آگے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا تم نے کہا تھا کہ پتھر پہ لٹا دو، آزمائش ہونی ہے۔ میرے بچے کی آزمائش ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں، تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی۔ اب ہم کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ بھائی اگر بات پہنچ رہی ہے تو ذرا زبان ہلا دیجیے گا۔ کہنے لگے ہم کیسے طے کریں گے اب کہ کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا انہیں کہہ دیجئے اب قیامت تک یہی کسوٹی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت ابو طالب بچوں کی صحت کے لیے جو انتظام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک انتظام یہ ہے کہ حضرت ابو طالب پورے قبیلے کے بچوں میں 2 مقابلے کرواتے تھے۔ بھائی سیرت سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، حضرت ابو طالب کی سیرت۔ حضرت ابو طالب پورے بنی ہاشم کے بچوں کے درمیان، جن میں آپ کے اپنے بچے بھی تھے، طالب بھی تھے، جعفر بھی تھے، عقیل بھی تھے، مولا علی بھی تھے جی، اور آپ کے بھائی کا بچہ حضرت نبی مکرم بھی تھے، جو جن کے لیے ہے کہ کانا یحبہ حبا شدیدا لا یحبہ ولدہ، آپ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بھائی کے بچے محمد سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب نبی سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اپنے بچوں سے نبی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے ایسا کیا تو فساد ہو جائے گا۔ سیرت کے کچھ پہلو خاص ہیں۔
وہ ہماری اطاعت کے لیے نہیں ہے. اگر ان میں اطاعت کرنا شروع کر دی تو فساد ہو جائے گا. اگر آپ نے اپنے بچے سے زیادہ بھائی کے بچے سے محبت کی تو گھر میں فساد ہو جائے گا. یہ سیرت ابو طالب کا پہلو ضرور ہے، مگر خبردار کو اس پہ عمل نہ کرے، گھر میں فساد ہو جائے گا. اور عمل یوں نہ کرے کہ نہ آپ کے بچے محمد ہیں نہ آپ کے بچے علی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. مگر نبی مکرم سے سرکار ابو طالب کا جو پیار ہے اس کا ایک انداز یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی محبت نبی سے زیادہ تھی اپنے بچوں کی نسبت. تو بنی ہاشم کے سارے بچوں میں، تسلی دیجئے کہ بات آگے بڑھے، بنی ہاشم کے سارے بچوں میں حضرت ابو طالب 2 مقابلے کرواتے تھے، ورزش کے 2 مقابلے. صحت کی بات ہو رہی تھی. اچھا، جہاں جہاں قابل پیروی پیغام ہے وہ خود ہی پتہ چل جائے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہر جگہ. ورزش کے 2 مقابلے. پہلے تو میں چاہوں گا کہ جو صاحبان اختیار لوگ مجھے بات سن رہے ہیں وہ کم سے کم اپنے حلقوں میں جہاں انہیں اختیار ہے، جہاں ان کے پاس وسائل ہیں، وہاں جوانوں کی ورزش کے سینٹر بنائیں. بات میری ویسے مانی نہیں جائے گی مگر کہنے میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر امام بارگاہوں میں بھی کوئی کونا آپ ورزش کے لیے رکھ دیں تو یہ بچہ کہیں اور جا کر اچھل کود نہ کرے، بلکہ نماز پڑھنے کے بعد یہیں کسی کونے میں کسی ہال میں جا کر ورزش کرے اور اپنی صحت کو بحال رکھے. اس لیے کہ اگر صحت اچھی نہیں ہوگی تو نماز شب میں بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا. اگر صحت اچھی نہیں ہوگی تو ایرانیان تک جانا مشکل ہو جائے گا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کوئی ریڈیو پاکستان سے واپس آ جائے گا، کوئی جو ہے وہ کون سے علاقے ہیں، ہم میں زیادہ نہیں لیتا نام، تو جو آخر تک جائے گا دلیل ہے کہ صحت اچھی ہے. ہمارے بڑوں نے بھی خوب آزمایا ہے. تو صحت جب تک اچھی نہیں ہوگی نہ اچھا ماتمی ہوگا، صحت اچھی نہیں ہوگی تو اچھا نمازی بھی نہیں ہوگا. تو صحت کو اچھا کرنا ہے. مولا علی بھی دعائے کمیل میں فرما رہے ہیں قوّ علی خدمت کا جوارحی، یا اللہ میرے بدن کو مضبوط بنا تاکہ میں تیری عبادت اچھی کر سکوں. اللہ کی عبادت میں بدن کی صحت کو بڑا دخل ہے. بھائی صحت اچھی نہیں ہوتی تو روزہ بھی معاف ہو جاتا ہے، صحت اچھی نہیں ہوتی تو نماز بھی اللہ کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھی جا رہی لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھی جا رہی اشاروں میں پڑھ لو. یہ معافیاں نہیں مل رہی ہیں، یہ سعادتیں کم ہو رہی ہیں. برابر نہیں ہے وہ جو لیٹ کے پڑھ رہا ہے اور جو کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے. اور عزیزان گرامی، میں پیش نماز حضرات سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ روایتاً نماز جماعت پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائیے. میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، مجلس عالبہ میں پڑھ رہا ہوں مگر یہاں کے لیے نہیں پڑھ رہا، کوئی خواہ مخواہ کا مسئلہ نہ ہو جائے. پیغام جہاں تک جائے گا وہاں تک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ روایتاً مسجدوں میں، عادتاً مسجدوں میں نماز پڑھانے نہ آئیں. وہ جو خواہ مخواہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں ان سے بھی ذرا انٹرویو لے لیجئے. ہاں بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو کرسی پہ بیٹھ کے؟ کہنے لیں وہ گھٹنے میں درد ہو رہا تھا. تو درد ہوگا تبھی تو یہ ثواب زیادہ بڑھے گا. یہ ہر بندہ جو کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں ہماری مسجدوں میں، تو اب آپ اگر کرسیاں اٹھا دیں گے تو اور نیا مسئلہ، اور اگر نہیں اٹھاتے ہیں تو ذمہ داری بہت سو کی ہے. خاص طور پہ پیش نماز حضرات کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور خود سب سے زیادہ اسی کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کمر میں درد تھا تو بھائی کمر میں آپ کے درد تھا تو ابھی آپ کے اگر 1000 کا نوٹ گر جائے تو اٹھائیں گے یا نہیں؟ معاف کیجئے گا مجھے، میں تھوڑا سا عامیانہ زبان میں بول گیا. ابھی اگر 5000 کا نوٹ گر گیا تو کیسے اٹھائیں گے آپ؟
اگر نہیں اٹھائیں گے تو بس ٹھیک ہے، نماز بھی معاف، اور اگر اٹھا لیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ میرے جملہ مصائب کا نہیں ہے مگر ہے مصائب کا، یعنی مصائب پڑھنا نہیں شروع کر رہا ابھی میں، لیکن ہے مصائب کا جملہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت پہ وہ دن گراں ہوتا ہے جس دن ہم کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں۔ یہاں ہر چوتھا بندہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح کرسی مل جائے، تو ہر آدمی کو خود طے کرنا ہے کہ میری کیا حالت ہے، میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہوں۔ اچھا اس میں بھی کہاں تک کھڑا ہو سکتا؟ کھڑے تو ہو سکتے ہیں نا، چلیں جھکنے میں مسئلہ ہے، یہ پوری طرح بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اگر بھائی برداشت کر لیجئے گا مجھے تھوڑا سا، ایسے مسئلہ ہے جھکنے میں، کھڑے ہونے میں تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا، یہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے پوری نماز، یعنی کرسی کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہو رہا قیام کے وقت میں، ساری صف کھڑی ہوئی ہے، یہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو میں کمر میں درد تھا نا، تو کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ تو جتنا جو کر سکتا ہے اسے وہ کرنا ہوگا، ورنہ نماز باطل ہے۔ اللہ ہم پر کرم کرے، صلوات ہدیہ کرے محمد وعلی۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات ہے۔ مجھے اجازت دیجئے کہ کل گفتگو آگے بڑھے، بات اہل بیت کی عظمت کی ہے۔ فرمایا میری دادی زہرا نے 3 دن بیٹھ کے نماز پڑھی، میری پھوپھی زینب نے زندان شام میں جب پہلی مرتبہ بیٹھ کے نماز پڑھی تو میں نے پوچھا پھوپھی اماں آپ عالمہ ہیں غیر معلمہ ہیں؟ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ اجرکم اللہ۔ فرمایا زین العابدین کھانا اتنا کم ہے، میں اپنے حصے کا کھانا بھی سب میں تقسیم کروں، اب تم ہی مجھے بتاؤ بغیر کھائے کتنے دن زندہ رہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرماتے ہیں میرے دادا علی نے 3 دن بیٹھ کے نماز پڑھی۔ ہم اہل بیت کے لیے وہ دن گراں ہوتا ہے جب ہم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بات نماز کی ادا کی اور نماز کی ادائیگی کی ہو رہی ہے، تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ لمحے کے لیے ذرا شام غریبہ میں لے جاؤں۔ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام معصوم دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ عزادارو جو زینب کبریٰ بی بی اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی، بابا گھر میں آتے تھے نا تو پہلے چادر سنبھالتی تھی بابا، جو اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ بیٹھتی ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس نے شام غریبہ میں نماز مغرب بغیر چادر کے کیسے پڑھی؟ وہ جو پہلی نماز مغرب بغیر چادر کے جناب زینب کبریٰ نے تکبیر کہی ہوگی نا اللہ اکبر، تو تکبیر سے پہلے اللہ سے کہا ہوگا یا اللہ زینب کی یہ نماز تو پہلی دفعہ ادا ہو، اے اللہ تیری زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے اور سر پر کسی خیمے کا سایہ بھی نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے زینب اللہ اکبر کہہ رہی ہے۔ سنیں جنازارو، امام سجاد نے ایک سجدے میں رات کاٹی ہے، ساری رات شکرن شکرا سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ کہہ کر امام سجاد نے شام غریبہ سے صبح 11 محرم ہے امام سجاد نے رات مکمل کی ہے۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہیں، چلیے زین العابدین جلتے ہوئے خیمے سے لائے جا رہے ہیں۔ ایک سخت جملہ مقتل کا، بعض جملے رونے کے لیے، ایک جملہ گھنٹوں رونے کے لیے کافی ہے، ایک جملہ گھنٹوں رونے کے لیے کافی ہے۔ جب امام حسین گھوڑے سے گرے، تھکیں گے نہیں، مجھے جلدی نہیں ہے، مسائب مصیبت کے یہاں، جب امام گھوڑے سے گرے ہیں نا تو امام پشت پہ زمین آئے ہیں،
اللہ اکبر. امام کی کمر مبارک بلا تشبیہ کمر مبارک زمین کربلا پر ہے اور سنان اور شمر خنجر لے کے آگے بڑھے. تو شمر نے سنان سے کہا کہ گلا تم کاٹو گے یا میں؟ تو سنان نے 2 قدم آگے بڑھ کر لوٹتے ہوئے کہا مجھے قیامت میں ان کے نانا کو بھی منہ دکھانا. گلا تم کاٹ لو، نیزے پر میں اٹھاؤں گا. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ شمر آگے بڑھا. سب جملے ہیں، مقتل خوارزمی کے جملے ہیں کہ شمر آگے بڑھا اور شمر نے آگے بڑھ کر جو کام کیا ہے اللہ کرے بیان ہو اور آپ سنیں اور اس سے روئیں. یہ سالم مصائب جو بیان ہوئے ہیں. شمر آگے بڑھا وَرَفَضَ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ، اپنا پیر حسین کے سینے پر. وَجَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. بڑے سب جملے ہیں. مسائل تو صحیح طرح پڑھے نہیں جاتے، ہم پڑھ نہیں سکتے. وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اور اس کے بعد امام کے سینے پر بیٹھا. اللہ. وَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ، مجھے ترجمہ کرنے نہ دیجئے. اور اس کے ہاتھ میں حسین کی داڑھی. جب یہ کیفیت ہوئی نا تو امام نے آنکھیں کھول دی اور امام نے شمر کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا شروع کیا. کہنے لگا اس کیفیت میں کوئی مسکراتا ہے؟ کہنے لگا اس کیفیت میں کوئی مسکراتا ہے؟ امام نے فرمایا میرے نانا نے سچ کہا تھا. مجھے بابا کی طرح اپنی شہادت نظر آ رہی ہے. میں کامیاب لوٹ رہا ہوں اور میرے نانا نے بتایا تھا کہ تمہاری گلے پر جو چھری چلائے گا وہ کس ہولیے کا ہوگا. وہ جو میرے نانا نے بتایا تھا مجھے نظر آ رہا ہے. تو عزادارو سخت جملہ ہے، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا. اس نے ہاتھ اٹھایا اور حسین کے سینے سے اترا اور غصے کی حالت میں وہ کیا. مقتل کے جملے ہیں، میں پڑھ نہیں رہا. اس نے وہ کیا کہ امام منہ کے بل زمین پر ہوئے. اب حسین کی پیشانی زمین کربلا پہ تھی. سنیں گے عزادارو؟ کہنے لگا کہ اگر چھری ہم نے گلے پہ چلائی تو حسین کو اذیت نہیں ہوگی، بلکہ حسین کی گردن پہ چھری چلائیں گے. عزادارو 12 ضربہ، روایت کہہ رہی ہے 12 ضربے ماری ہیں اور ہر ضرب پر حسین ایک ذکر الہی کہتے تھے. جب پہلی ضرب ماری ہے نا تو حسین نے کہا بسم اللہ. دوسرے ضرب پہ فرمایا وباللہ. تیسرے ضرب پہ فرمایا وفی سبیل اللہ. چوتھی ضرب پہ فرمایا وعلی ملت رسول اللہ. پانچویں ضرب پہ فرمایا سبحان اللہ. چھٹی ضرب پہ فرمایا الحمدللہ. سب جملے ہیں عزادارو، ایک ایک ذکر حسین پڑھتے رہے. اور جس وقت میں آخری خنجر چلا ہے نا تو آواز آئی شکرن للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے. اجر و کمال اللہ. مجلس یہاں ختم ہو گئی عزادارو، مجلس یہاں ختم ہو گئی. کوئی پوچھے امام سجاد سے جوان بیٹا زندہ ہو، باپ کے گلے پر نہیں گردن میں چھری چل رہی ہے. جب حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے خولی سے کہا کہ یہ میرے بابا کا سر ہے مجھے دے دے، میں اسے دفنانا چاہتا ہوں، تو خولی نے کہا یہ سر میں شام کے دربار تک لے جاؤں گا، وہاں مجھے انعام ملے گا.
تو قاسم ابن حبیب نے کہا کہ وہ جو انعام وہاں ملے گا میں دینے کو تیار ہوں، مگر خولی نے سر نہیں دیا قاسم ابن حبیب کو۔ تو قاسم وہاں سے چلے گئے، کوفے کے شہر میں یہ بات ہوئی، قاسم وہاں سے چلے گئے اور پھر انتظار کرنے لگے کہ قافلہ شام جائے گا تو رستے میں قافلے پہ حملہ کروں گا۔ تو سنیں گے عزاداروں، 10 نوجوان تازہ گھوڑے لیے ہوئے اور لمبی لمبی بڑی بڑی تلواریں لیے ہوئے 10 نوجوان دوستوں کو، پہلوانوں کو لے کر آیا اور اس نے قافلے پر حملہ کیا اور حملہ کر کے اپنے بابا حبیب کا سر لینے میں کامیاب ہوا اور سر لے کر آوازیں لگانے لگا دوستوں کو کہ چلو جس کا جوان بیٹا زندہ اس کے باپ کے سر کو نیزے پہ نہیں اٹھایا جاتا۔ امام نے بیڑیاں سنبھالی، بابا یہ سچ کہتا ہے، آپ کا بیٹا پابند وصیت۔ اللہ لعنت اللہ